السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچ یہ ہے کہ اللہ پاک ہی چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا ذکر ہو۔ پورا قرآن ظاہر ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور ہمارے لیے اترا ہے۔ نبی پر اترنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خدا پاک کی ذات اور بات کا ڈائریکٹ تعلق نبی سے، خدا پاک کے رسول کے حوالے سے۔ اسی لیے توحید پرستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام اللہ کی صفات کے آئینہ دار ہیں، لیکن آپ کے نبی اللہ کی ذات اور صفات دونوں کے آئینہ دار ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حدیث بھی ہے اور صحاح میں بھی یہ حدیث ہے دیگر کہ اگر تم میرے حبیب کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، حبیب کو دیکھ لو، مجھے دیکھے سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے، اس میں ماتھے پہ شکن نہیں، ماتھے پہ سرور آنا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، شکن نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی آپ کے ریگولر کے مفتی صاحب کا ذکر نہیں، آپ کے ایمان کا تذکرہ ہے، آپ کے رسول اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اور جس کا تذکرہ نہ یہ کہ مخلوق کرے تو لمیٹڈ ہے، خالق کرے انلمیٹڈ۔ اللہ پاک فرماتا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی دی۔ لفظ آپ کی خاطر پر اگر غور کریں گے نا تو ساری خاطر سمجھ میں آ جائے گی۔ ورفعنا ذکرک نہیں فرمایا اللہ نے، ورفعنا لک، بیچ میں لک فرمایا۔ رفعنا مانے ہوتا ہے ہم نے بلندی عطا کی، رفعت کی۔ ذکر کو کا مانے آپ، ورفعنا ذکرک اگر ہوتا تو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ایک مخلوق کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ رب جب مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا تو کر دیا، ہو گیا۔ لیکن لگا کہہ کر کے تعلق باللہ کی کمالیت کا ایک ذہن دیا ہے کہ آپ کا جو کنیکشن ہم سے ہے اور آپ جو ہماری بارگاہ میں مقبول ہیں، اس مقبولیت کی بنیاد پر ہم نے آپ کو عظمت عطا کی، آپ کی خاطر ہم نے یہ ذکر بلند کی ہے، آپ کی خاطر۔ اس لفظ پر غور کریں گے تو سمجھ میں، پورے سورہ کا ترجمہ دیکھیے۔ دیکھیے نام صرف بولا جا رہا ہے، محفل سیرت، محفل میلاد، لیکن سب کا مقصد ہے رسول پاک کا ذکر۔ شکل، الفاظ، یہ سب کیفیتیں بدلی ہوئی ہیں، لیکن سب کا معال اور سب کا مقصد ہے رسول پاک کا تذکرہ، سب کا مقصد ہے۔ اور تذکرہ کی دو ہی کوالٹی ہوتی ہے، یا تو خیر کے ساتھ کرو یا شر کے ساتھ کرو۔ نبی کے لیے شر کے ساتھ سوچے بھی تو کفر ہو جائے گا، سوچے بھی تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو رفعت دی ہے اور رفعت خیر کو تقاضا کرتی ہے، خیر کا تقاضا کر، لہذا ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا وعدہ رب کی جانب سے کرنا اس بات کی دلیل ہو گئی ہے۔ 63 سال کی زندگی والو کیا کر سکتے ہو تم، کر کے اپنی سعادت دارین لو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس کے ذاکر ہیں، ہم رافع ذکر ہیں، ہم اس کے ذاکر ہیں۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے پوچھا ساری کائنات فنا ہو جائے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا تھا پھر رب کا کیا، رب کا کیا، رب کا کیا، رب کیا فرمائے گا، کیا کرے گا، ایک واحد جب رہے گا کیا کرے گا؟
تو یہ آیت کریمہ کے حوالے سے بتاتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ صرف کام اللہ کا اگر کچھ ہے تو وہ ہے آپ کے اور ہمارے ایمان محمد رسول اللہ کا تذکرہ کرنا. سارا ذکر کرنے والا مر جائے گا، سارے ذاکرین ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا رب العالمین نہ پاسٹ نہ پریزنٹ نہ فیوچر کا محتاج ہے، اینی ٹائم ہے، اینی ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اس لیے اس میں ٹینشن نہیں آنا چاہیے، اس میں اٹینشن آنا چاہیے. ہر جگہ یہی ذہن، اور اس میں واقعی کبھی بھی یہی ایک ایسی ذات ہے حضرت جس کی بنیاد پر آپ ہم سب متحد ہو سکتے ہو. ہم اگر غلط ہیں تو آپ ہمیں ریجیکٹ کر دو، لیکن اپنے نبی کو ریجیکٹ نہیں کرو. لوگ غلط ہیں، لوگ کو ریجیکٹ کرو، لیکن لوگوں کی وجہ سے نبی کو ریجیکٹ مت کرو. ایک دم دھیان رکھیں. ایک ایئر کنڈیشن گھر میں خراب سے خراب چیزیں بھی رہتی ہے. دسترخوان کتنا اچھا بھی بچھائیے لیکن اس میں ہڈیاں پھینکتے ہیں، کتنا اچھا بھی بچھائیے. تو ایسا نہیں ہے کہ اچھے میں خراب کا پہلو نہ ہو، لیکن خراب کی وجہ سے دسترخوان نہیں پھاڑے جاتے، وہ خراب کو پھینکا جاتا ہے. اس بات کو محسوس کیجیے آپ. تو اسے اگر ہمیں بھی کچھ گڑبڑی ہے تو آپ ہماری اصلاح کیجیے، اپنے نبی کو مت چھوڑیے. اپنے نبی کو آپ پکڑے رہیے. حبل اللہ ہے وہ، اللہ کی رسی ہے وہ. قرآن کی قرآنیت ثابت نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے. حبل اللہ سے مراد قرآن لیتے ہو، قرآن لیتے ہو. کون سے قرآن لیتے ہو؟ جو مصطفیٰ پر اترا وہی تو لیتے ہو. تو قرآن کا اعتماد ہے مصطفیٰ، اللہ کا اعتماد ہے. ذات اور صفات کے آئینہ کا مطلب ہی یہی ہے. قرآن اللہ کا کلام یعنی بات ہے، اور اللہ کی ذات ہے، تو ذات اور بات دونوں کا اعتماد ہے مصطفیٰ، دونوں کا بھروسہ ہے مصطفیٰ. اس لیے حبل اللہ، قرآن، حدیث، یہ سب جملے سے مطلب سینٹینس کے اعتبار سے مت بولیے. اس کے جو مصداق ہے اس کو محسوس کیجئے، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا دیکھیے ترجمہ سنیے، کتنا مزہ آئے گا آپ کو. اب آپ پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور آپ پڑھ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک. اگر تھوڑی سی بھی عربی کی شدھ بدھ ہوگی، کہ شدھ بدھ کا مطلب سمجھ گیا، شدھ بدھ کا مطلب تھوڑی سی بھی لاجک ہوگا آپ کے پاس، تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی. اور ہم تو الحمدللہ حیدرآباد کو تو ادب و احترام کا گہوارہ سمجھتے ہیں، یقیناً گہوارہ ہے. اللہ پاک محبت کے شہر کو سلامت رکھے. دھیان دیجیے گا. تو آپ ذرا سی تھوڑی سی شدھ بدھ بھی یہاں پر دوڑائیے. الم نشرح لک صدرک، اللہ اکبر کہا آپ نے، الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک جو بھی آپ مانا لینا ہے لے لیجیے، چھوڑیے. لیکن الم نشرح لک صدرک، ترجمہ سنیے. اے حبیب، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہ کھول دیا؟ الم نشرح، یہاں پر بھی لکا ہے پہلے. الم کیا، لم مانے نہیں، نشرح مانے شرح کرنا، کھولنا. لکا آپ کی خاطر، صدر مانے سینہ، صدر رکا آپ کے سینے. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہ کھول دیا؟ اور بتائیے اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ توجہ اللہ مستغرق فی بحر التوحید، یہ سب کا تصور بولتے ہیں. نماز میں غرقہ بھی توحید ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں غرق ہوتے ہیں. کہاں غرق ہو رہے ہیں؟ یہاں تو ترجمہ اگر دیکھیں تو وہاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں غرق ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں غرق ہو رہے ہیں. اے حبیب، بتائیے تو، اے حبیب، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو نہ کھول دیا؟ یہ کوئی ہماری تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں، اللہ پاک کی کتاب، اور اسی کو پڑھنا ہے. قرآن میں ضم سورہ واجب ہے پہلی 2 رکعت. کتنا بھی غصہ کریں گے آپ. ابھی دیکھیں کوڑنگل میں ایک مولوی صاحب جو ہے عشاء میں عبس و تولی پڑھ دیے. میں نے کہا الحمدللہ بہت اچھی بات، قرآن پاک عبس و تولی، سورہ عبس جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی ہے. اشارہ کر رہا ہوں، تھوڑا سی تکلیف بھی ہوئی، کیونکہ جانتے ہیں یہ سورہ ایک امام جو ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ریگولر فجر میں پڑھتا تھا، تو عمر فاروق نے ان کی گردن کٹوا دی، گردن کٹوا دی. اب اس کی وجہ کیا ہے پہلے سنیے. کیونکہ یہ سورہ جب نازل ہوئی نا تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، محسوس کیجئے گا، عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، 8 ماہ مانے ہوتا ہے نابینا، اندھا کا لفظ نہیں بولیے گا، نابینا بہت زبر الفاظ، نابینا تھے. رؤسائے عرب کے پاس رسول پاک جو ہے تبلیغ فرما رہے تھے، بڑے بڑے سرمدان عرب کے پاس، کیونکہ ان کا وہی کہے ہی تھے کہ بھائی ایسا ہے محمد جو ہے تم غلاموں کے سامنے مجھ کو تبلیغ کرتے ہو، اچھا نہیں لگتا ہے. یہ صہیب غلام ہے، یہ سب غلام ہے، وہ غلام ہے، میرے غلاموں کے سامنے اچھا. تو نبی پاک نے مان لیا تھا، سبحان اللہ، مان لیا تھا. اور وہ بڑے بڑے رؤسائے عرب کے پاس تبلیغ فرما رہے تھے. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور بار بار خطاب کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سلام علیک یا رسول اللہ. اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ بولتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہے. محسوس کیجیے گا، جملہ دینے جا رہا ہوں.
اب جب آیت کریمہ عبسہ و تولا مانا ہوا حضور نے اپنے چہرے کو پھیرا، حضور نے اپنے چہرے کو پھیرا، روگردانی کی، ان جاءہ الاعمی، جبکہ ان کے پاس اعمیٰ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، یعنی اللہ پاک نے گوارا نہ کیا کہ اے میرے حبیب ان کے لیے تم چہرہ پھیرو. یہ ہے اصل مطلب، یہ ہے اتنا سی مطلب. لیکن لوگ کہتے دیکھیے اللہ پاک کی طرف سے عذاب آ رہا مصطفیٰ، اللہ پاک کی طرف سے ڈانٹا جا رہا ہے، کیوں ایسا کیا آپ نے، کیوں ایسا کیا؟ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ اللہ نے ان کو ستھرا کر دیا؟ ارے وہ قرآن ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کو ڈانٹے، وہ قرآن ہی نہیں ہے. قرآن تو مصطفیٰ کی اداؤں کی قسم کھاتا ہے، قرآن تو مصطفیٰ کی اداؤں کی تعریف کرتا ہے. اب آپ اس کو کیسے، اس کا گراؤنڈ دیکھیے. جانتے ہیں اللہ پاک اس سورہ پاک میں اور خاص طور سے پہلی آیتوں میں یہ کہنا چاہتا ہے، اے حبیب آپ سے کنیکشن میں اگر لنگال اللہ بھی ہو تو بڑے بڑے سرمداؤں پر وہ کامل ہے، بڑے بڑے سرمداؤں کو چھوڑ دیجئے اور غلاموں کی طرف توجہ دیجئے. یہ ہے اصل بات، یہ ہے عشق کی تفسیر اس کو بولتے ہیں، محبت کی تفسیر اس کو بولتے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم یہ غلام ہے، آپ نے بڑے بڑوں کی خاطر ان کی طرف توجہ نہ کیا. نہیں، میرا وہی ہے جو آپ کا ہے اگرچہ وہ غریب ہے، میرا وہی ہے جو آپ کا ہے اگرچہ وہ نابینا ہے. بڑے بڑوں کو چھوڑیے، ان کو لائیے. تو اس میں بھی تو محبت ہی ٹپک رہی ہے نا. کیا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. یہ عرب کا دستور ہے، برتن میں محبت ہوگی تو محبت ہی نکلے گی. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر آپ محسوس کیجئے علم نشرہ، قرآن اب ایک دم عین نماز میں ہے، جس کے ایک باکتاب الصلاۃ پیش کر دیتے ہیں پوری امت میں. نماز کے بعد میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے، اللہ پاک ایک دم قریب ہوتے ہیں، مناجات ہوتا ہے، سرگوشی ہوتی ہے، اللہ سے ایک دم یہ ہو جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہو جاتے ہیں. لیکن ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضم سورہ کر رہے ہیں. کبھی تو پڑھے ہوں گے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں پڑھے ہوں گے، کبھی تو پڑھے ہوں گے. الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو نہ کھولا؟ تو اب بتائیے توجہ الی اللہ ہے یا توجہ الی رسول ہے؟ توجہ الی رسول ہے. آپ جب کہہ رہے ہیں، جس کو بھی آپ کہیں گے تو آپ مکمل طور پر آپ کی طرف رہیں گے، وہ آپ مکمل طور پر آپ کی طرف. ایسا نہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کوئی اور مراد ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہ کھولا؟ اور اس کے بعد دیکھیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ارے کاکا کی تو جھنکار ہے اور سب کا سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے حبیب کیا ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو نہ اتار دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو ٹیڑھا کر دیا تھا. امتوں میں تبلیغ کیسے جائے، امتوں میں دعوت کا کام کیسے ہو، مشقت امت، فکر امت نے آپ کو سوچ سوچ کی بنیاد پر آپ کی پیٹھ کو ٹیڑھا کر دیا تھا اور اللہ پاک نے آپ کی پیٹھ کو سیدھا کر دیا. سبحان اللہ، مشقت کو اتار دیا. اب آپ ذرا غور کرتے چلے. اور اس کے بعد فرما وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی. اب یہاں پر جتنا بھی پورے ایک دم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ، تمانے بھی وہی. آپ جب فارغ ہوں، حالانکہ آپ نماز سے فارغ ہونے والے ہیں، لیکن ترجمہ میں اے حبیب آپ جب نماز سے فارغ ہو، آپ جب دعوت سے فارغ ہو، آپ جب رسالت سے فارغ ہو، فَانْصَبْ، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، مشقت کیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ کی طرف کامل توجہ کے ساتھ رہیے. اب آپ بتائیے تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے عابد اور اللہ جو معبود ہے، اس درمیان میں کوئی تیسرا پہلو نہیں آنا چاہیے. اور یہاں پورے محمد آئے ہوئے، پورے محمد آئے ہوئے، اور ایک آیت میں نہیں، پوری آیتوں میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیے تو یہ منشأ توحید ہے کہ نہیں؟ تو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک بشریت اور ایک خلق کا جامع مت دو. ذکر محمد ذکر خدا ہے، ذکر محمد ذکر خدا ہے. اب قرآن کی آیت کریمہ سنیے، سورہ نساء نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا. تو اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. اب سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں دیکھیے آپ، اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے لوگوں اور اے حبیب مکرم، یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. سینکڑوں وَإِذَا رَمَيْتَ ثُمَّ رَمَيْتَ، اے حبیب آپ نے جو ٹہنی پھینکا بدر کے میدان میں وہ آپ نے نہیں پھینکا، لیکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکا. ایسی کئی آیت کریمہ ہے کہ فعل خدا فعل مصطفیٰ ہے.
فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے. اب آپ تو اس طرح سے آپ کو محسوس کرنا ہے. اگر 63 سال کی عمر دیکھیں گے 23 سال کو ڈیوائڈ کریں گے, 40 سال کے بعد یہ کریں گے, آمنہ کا بیٹا سمجھیں گے, حلیمہ کا بیٹا سمجھیں گے, عبداللہ کا بیٹا سمجھیں گے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ اسی لیے میلاد محمد ابن عبداللہ نہیں, میلاد النبی کر رہے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جملے پہ غور کریں, میلاد النبی. توجہ ہے, افسوس ہوتا ہے وہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں پھر بھی عنوان یہی دے رہے سیرت النبی, میلاد النبی. ارے جب نبی کہہ رہے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں تو ولادت کا تعلق نبوت سے اگر ہے تو بچپن کا نبی کیوں نہیں مان رہے, 40 سال کے بعد نبوت کا مسئلہ کیوں کر رہے ہیں؟ میلاد النبی بول رہے ہیں تو اس کا مطلب پیدا ہی نبی ہو رہا ہے نا. میلاد النبی, نبی کی ولادت, نبی کی پیدائش, اس کی اللہ اہل محبت کے دلوں میں واقعی ڈال دیتا ہے, واقعی ڈال دیتا ہے. میلاد النبی بول رہے ہیں, میلاد النبی. اعتراض کرنے والے یہی جملہ بول, محمد ابن عبداللہ نہیں بولتے, میلاد محمد نہیں بول رہے, محمد ابن عبداللہ نہیں بول رہے عبداللہ کے بیٹے کی ولادت ہے, نہیں, نبی کی ولادت, نبی کی ولادت ہے. الفاظ نقار خدا بن کر کے ابھر رہا ہے, نقار خدا بن کر ابھر رہا ہے کہ تمہاری سوچ گڑبڑ ہو سکتی ہے لیکن منہ سے وہی نکلواؤں گا جو سچ ہے, وہی نکلواؤں گا جو سچ ہے. تم بولو کہ 40 سال کے بعد نبی بنے اور منہ سے بولو کہ میلاد النبی, میلاد النبی, نبی کی ولادت. میلاد النبی, نبی کی پیدائش, نبی کی ولادت. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک بڑی اچھی آیت یاد آ رہی ہے, ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیے, اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی وصحبہ. میں نے جمعہ میں اشارہ کر دیا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی احسانات ہیں ہم پر, بس کیونکہ ہم خدا کو بھی پائے ہیں تو انہی سے پائے, بس ایک دم طے ہے. 571 سال تک پوری انسانیت بلک رہی تھی, خدا قادر تھا, کیوں نہیں اپنی معرفت کرایا, عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. 571 برس کا عرصہ گزر گیا ہے, اللہ تو وہی ہے نا, قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, مالک ہے, کیوں نہیں اپنا انٹروڈکشن ڈائریکٹ کروایا, نہیں, 571 سال کے بعد محمد کو بھیجا اور پھر انٹروڈکشن کرایا. اس کا مطلب ہے وجہ معرفت الہ بن کر محمد آئے, اللہ کی معرفت کی وجہ بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نبی سے ہٹ کر جا ہی نہیں سکتے. اسی لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 22 آیت نمبر 24 میں آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک نے کہا ہے اطاعت میری کرنا اور اطاعت میرے حبیب کی کرنا, لیکن توجہ کا جب مسئلہ آئے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت اللہ رسول دونوں کی, لیکن توجہ کی بات آئے تو میرے حبیب کی طرف کرنا. سبحان اللہ, میرے حبیب کی طرف, ولا تولوا عنہ, حبیب سے رخ مت پھیرنا, حبیب سے متوجہ, حبیب سے بے توجہی مت طلب مت کرنا. اب آپ غور کیجیے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے بیس آف ایمان ہے, بیسٹ ایمان ہے. ہر طرح کے پہلو ان کے اندر کمالات ہی کے ہیں, کوئی بھی ایسا پہلو نہیں, گمانے نفس جہاں نہیں. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور نقص کا گمان کرے, ارے نقص کا یقین تو بہت بڑی بات ہو گئی نا, گمان کرے تو ساری کائنات کو اللہ پاک تباہ کر دے گا اور گمان کرنے نہیں دے گا. مصطفیٰ کے حوالے سے ایسا حسن باکمال محمد کو بھیجا, ایسا حسن باکمال, حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید پیزادہ. یوسف کے حسن کا معجزہ محسوس کرو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھوچھا کو محسوس کرو, شفا مل جاتی تھی. برش کی بیماری والے کو چھو کر دے داغ ختم ہو جائے, ایسا باکمال مردے پر چھو کر دے زندگی مل جائے, ایسا باکمال. حضرت عیسیٰ لاٹھی مارے سانپ اژدہا کا پہلو آ جائے, سب کو نگل جائے, یہ سب اپنی اپنی جگہ پر باکمال ہیں. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہم مقتدی, جس کی ترجمانی اس شعر میں کیا, حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید پیزاداری, آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. یعنی یوسف کا حسن ہو, عیسیٰ کا چھوچھا ہو, یا موسیٰ کی عصا ہو, یہ سب اپنی عظمتوں کے باکمال منزل پر فائز ہیں, لیکن یہ سب عظمتیں آپ کی عظمتوں کا ایک حصہ, یہ سب عظمتیں آپ کے اندر ہیں. اور ایسا نہیں کہ یہ ہماری عقیدت ہے, یہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے. عقیدت زبان سے اظہار کا نام ہے, عقیدہ دل کی باطنی کیفیت کا نام. تو ہمارا عقیدہ ہے یہ. قرآن اٹھائیے سورہ آل عمران
آیت نمبر 80 اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 81 یا آیت نمبر 80 میں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک گروہ انبیاء، وعدہ تین طرح کا لیا گیا۔ سب سے پہلا وعدہ وعدہ ربوبیت کہلاتا، اور دوسرا وعدہ وعدہ نبوت کہلاتا، اور تیسرا وعدہ وعدہ دعوت کہلاتا۔ وعدہ ربوبیت ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے جمع کیا حضرت آدم کے پشتے سے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 72 میں اس کا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ یاد کرو جب اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی تمام ذریتوں کو نکال کر اللہ پاک نے وعدہ لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبوں نے کہا ہاں، سبوں نے کہا ہاں۔ پھر بھی مکرنے کا پہلو تھا، رب نے کہہ دیا تھا قیامت کے دن تم کہو گے میں بھول گیا تھا۔ یہ وعدہ ربوبیت ہے، ساری مخلوق کو جمع کر کے لیا گیا۔ لیکن سنو، تمام مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے مخلوقوں کی وہ ہے انبیاء اور رسول۔ تو اپنا وعدہ لیا تو ساری مخلوقات سے لیا، اور مصطفیٰ کا جب وعدہ لیا جا رہا ہے تو بیسٹ کوالٹی آف مخلوق میں جو بیسٹ کوالٹی انبیاء کی ہے اس کو بلایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے، امام الانبیاء کا نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مخلوق، ساری مخلوق ایکول ہے مخلوق ہونے کی حیثیت سے، اور رب العالمین سب کو دے رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کا فیضان صرف اچھوں کو ملتا۔ دھیان دیجیے، فیضان رحمت تو سب کو ملتا، فیضان اچھوں کو ملتا۔ جملے پہ غور کیجیے گا۔ تو اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم اس نبی کو بلیو کرو گے جب میں بھیجوں گا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لاؤ گے، بلیو کرو گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی حمایت کرو گے۔ ارے آج آپ شریعت محمدی کے لیے تھوڑی سی جلسے جلوس کر رہے ہیں تو اس پر بھی ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے نیک بندے، ارے تھوڑا بہت کر بھی رہا تو کرنے تو دو کم سے کم پہلے، کرنے تو دو کم سے کم پہلے، ورنہ وہ بھی بند ہو گیا، ایک دم 365 دن میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ کرنے کے لیے جب ابھرا تو اس میں بھی بول رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے اور یہ چل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ ارے کچھ تو کرنے دو پہلے۔ تو شریعت محمدی کے لیے تھوڑا نکل رہے ہیں تو آپ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے سارے انبیاء کرام سے کہا لَتُنْصَرُنَّهُ، یہ نبی جب آئیں گے تو کیا ان کی ذات اور بات کی حمایت کرو گے؟ تنصرنہ، نصرت، حمایت، مدد کرو گے۔ کیا مطلب ہوا؟ ذات مصطفیٰ کے لیے، شریعت محمدی کے لیے ٹائم نکالنا، بولنا، حمایت کے لیے کھڑا ہونا، یہ رب کا وعدہ ہے انبیاء سے، رب کا وعدہ۔ اور ایک ذہن دیا ہے کہ جب ہم انبیاء کو مصطفیٰ کے دین اور مصطفیٰ کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں تو تو سوچ لے، کھڑا ہوا تو تو حمایت انبیاء کی وسیلے سے مصطفیٰ کی حمایت میں، حمایت انبیاء کے وسیلے سے مصطفیٰ کی حمایت میں ہے۔ سمجھ جا کتنا بڑا مقام ہے تیرے کھڑے ہونے۔ پوزیٹو تصور رکھیے، کچھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ الٹا کر دیتے ہیں، ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو رہے ہو۔ ارے کھڑے ہو رہے ہیں تو پہلے کھڑے ہونے دو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اب آپ اتنا تو سمجھ رہے ہوں گے یہ سب قرآن میں ہے، جس سے ایک عقیدہ تو یہ مل گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ 63 سال کے لیے آئے تھے اور چلے گئے، کیونکہ جب قرآن میں بارک اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہو رہا ہے یہ بلاد مدینہ سیرت النبی مان یہ باتیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ درود شریف پھر پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کہنا یہ ہے کہ 63 سال کی عمر پاک کو لمیٹڈ تصور رکھ کر کے یہ کہہ دینا کہ بھائی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نماز ہمارے لیے کافی ہے، اعمال ہمارے لیے کافی ہے، اب نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بغاوت ہے اللہ سے، رسول سے نہیں، یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ اس لیے کہ توریت کو رب نے اٹھایا، انجیل کو رب نے اٹھایا، زبور کو رب نے اٹھایا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کا ذکر تک نہیں ہے ان کا، بات کیا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، پھر بھی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رکھا ہے، اور قرآن پاک کو رکھا ہے، اور الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک
اگر دیکھیں تو پورا ترجمانی قرآن اگر دیکھیں تو مصداق مصطفیٰ نظر آتے ہیں، عملی طور پر مصطفیٰ نظر آتے ہیں. اور ایسا نہیں، خود صحابہ کرام نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا، حضرت امام مسلم کی روایت ہے، تو حضرت صحابہ کرام جب نبی سے کی بیوی حضرت عائشہ سے پوچھا تو عائشہ نے کیا کہا تھا کہ نبی کی صبح و شام زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن دیکھ لو پوری زندگی کے. اب ذرا ایک چھوٹی سی بات ہے، قرآن جب صبح و شام تلاوت ہو رہی ہے، دھیان دیجیے، قرآن جب صبح قیامت تک تلاوت ہوگی، قیامت آنے سے پہلے اس کے اوراق اٹھا لیے جائیں گے، اس کے حروف مٹا دیے جائیں گے، اللہ پاک اٹھا لے گا، اس کی مشیت ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی عمروں میں ہی صرف عظمت رکھی ہوتی اور ان کے ذکر میں نہ رکھی ہوتی تو قرآن کیوں ہے؟ قرآن کیوں ہے قیامت تک کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی عمر پاک کو تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ عمر پاک یہ کوانٹیٹی کے لیے نہیں ہے، ذکر کے لیے ہے. عمر پاک جو ہے مصطفیٰ کی ذکر کے لیے ہے، محسوس کرنے کے لیے ہے. یہی وجہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ پاک نے عمر پاک مصطفیٰ کو اپنی توحید کی دلیل بنایا. عمر پاک مصطفیٰ کو جب 40 سال کی عمر پاک ہو رہی ہے، دھیان دیجیے گا، اور عمر پاک سے 1 سیکنڈ پہلے جب اعلان کرنے والے ہیں، توحید کا اعلان کرنے والے ہیں، رسول ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں، تو اس کے 1 سیکنڈ پہلے کی جتنی عمر ہے اس کو پوری کوانٹیٹی کر کے رکھے ہوا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب اعلان کر رہے ہیں مصطفیٰ کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 2 طبقے بڑھ گئے، ایک وہ جو ماننے والا اور ایک جو نہیں ماننے والا. اور نہ ماننے والے میں بھی 2 طبقہ تھا، ایک وہ کہ دلیل کے بعد مانیں گے اور ایک وہ کہ نہیں ایسے ہی چلے جائیں گے. تو ایک نے دلیل مانگا، اے محمد توحید کی دلیل کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ ایک اللہ کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ پاک کے رسول اس سے پہلے کہ کچھ بولتے قرآن کی آیت ترتیب دھیان دیجئے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اعلان رسالت سے پہلے کی جو عمر ہے، اعلان سے پہلے جو میری عمر ہے، یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 63 سال جو عمر کے حساب سے اگر اس کی کوانٹیٹی بھی کی جائے تو اس میں بھی توحید تلاشنی چاہیے، ریجیکٹ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، توحید تلاشنی چاہیے. رب کا منشا ہے کہ عمر رسول جو اعلان رسالت سے پہلے، اچھا بڑی اچھی بات آ گئی ہے، دھیان دیجیے گا، یہ اعلان رسالت سے پہلے کی جو عمر ہے یہ ایک اللہ کی دلیل ہے. اور ابھی تو 40 سال 42 سال کے بعد لے کر کے 63 سال کی یہ عمر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ یہ خالص رسالت کی اور نبوت کی عمر ہے. اس پر تو کسی کا اعتراض نہیں، 40 سال کے بعد جب اعلان کرے تو رسول نبی، اس پر کسی کا اعتراض نہیں. اور آپ ایک دم نیچرلی طور پر اس بات کو سمجھئے کہ مخلوق میں جنرلی طور پر ایکولی طور پر جو ہے بشریت ہے، ایکولی طور پر بشریت ہے، دھیان دیجئے گا. اور بشریت میں اعلیٰ، اب کیٹیگری سنیے، سورہ آل عمران کی 63 یا 64 میں آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک نے بشریت میں اعلیٰ کی ابتدا نیچے سے جو کی ہے وہ صالحین ہے، اور صالحین کے اوپر جو ہے وہ شہداء ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ صدیقین ہیں، اس کے اوپر جو ہے نبیین ہیں، اس کے اوپر جو ہے رسول ہیں، اس کے اوپر جو ہے اولو العزم رسول ہیں، اور اولو العزم میں بھی 4 رسول ہیں، اس کے اوپر محمد رسول اللہ ہے. اب اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. مخلوق میں گنتی کے اعتبار سے بشریت کی ابتدا جب کرے، اعلیٰ فہرست بنائے، صالحین سے اعلیٰ کی فہرست محمد تک جا کر رک رہی ہے. اب اس کے بعد اگر ہے تو وہ خالق ہے، مخلوق میں اعلیٰ ہونے کی انتہا محمد اور بعد از خدا محمد. وہاں اعلیٰ ہونے کی جب ابتدا وہاں بھی محمد. اب آپ ذرا محسوس کیجئے کہ بشریت میں ایکول کا پہلو ہے، عمر میں ایکول کا پہلو ہے. یہ ایکول والے پہلو کو اللہ نے توحید کی دلیل بنایا ہے، ایکول والے پہلو کو توحید کی دلیل بنایا. ارے صالحیت کا جو پہلو ہوگا، صدیقیت کا جو پہلو ہوگا، شہداء کا جو پہلو ہوگا، نبوت کا جو پہلو ہوگا، رسالت کا جو پہلو ہوگا، اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ کا جو پہلو ہوگا، اسی لیے سمجھ میں نہ آنے والی ذات کا نام محمد ہے. سمجھ میں نہ آنے والی، ارے صالحین کو سمجھ نہ سکے غوث پاک آج تک ڈسکس ہی کر رہے ہو کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کیسے کر دیتے. یہ کیسے کرنا نہیں بتا رہا ہے ان کی ولایت کو، کیونکہ اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ کرامت ہی نہیں ہے. کرامت ہی نہیں، جو سمجھ میں نہ آئے وہی تو کرامت ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہی تو معجزہ ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہی تو قدرت ہے. ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ناخن سے لے کے سر کے بال تک. سورہ نساء کے آیت نمبر 184 میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس
قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں یہ وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے دلیل واضح اور معجزہ کامل بن کر کے آئے ہیں. دلیل واضح اور معجزہ کامل بن کر کے آئے ہیں. اس لیے محمد کو اپنے لاجک میں مت اتارو, توحید کے آئینے میں ان کو سمجھو. مخلوق سمجھ ہی نہیں سکتی, توحید کا سہارا لوگے سمجھ جاؤ گے. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے لوگوں سنو, تم دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. اور سیدھی راہ سبحان اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین, سیدھی راہ انعام یافتہ بندے ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ محمد ہے. تو تم کہتے ہو مولا محمد تک پہنچا, اور وہاں پہنچتے ہو تو وہ کہتے ہیں خدا تک پہنچا. وہ کہتے ہیں خدا تک پہنچا. اس تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کو محسوس کرو کہ مخلوق تمہارا کنیکشن مصطفیٰ سے یہ عمروں کا نہیں ہے, بشریت کے اعتبار سے نہیں ہے, انسانیت کے اعتبار سے نہیں ہے. تمہارا تعلق صرف عظمتوں کے ترانے کے اعتبار سے ہے. معرفت خدا کو حاصل کرنا ہو, ذکر محمدی میں رطب اللسان رہو, زبان کو تر رکھو. یہی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ رب کا فرمان. وہ 63 سال کا مسئلہ ہوتا تو اللہ پاک ایسا کیسے ہوتا کہ محبوب کو 63 سال عطا کرے اور محبوب کے صدقے میں جتنے انبیاء اکرام ان کو ہزار سال کی عمر دے, ہزار سال کی ان کو عمر دے. اور محبوب کو صحابہ کرام بیٹھ کر کے یہی تو کر رہے تھے ایک مرتبہ کہ آدم کو صفی اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, نوح کو نجی اللہ بنایا. یہ سن کر کے تو بالکل تعجب میں تھے, ارے ہمارے حبیب کو کیا بنایا. مطلب ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ میرے حبیب کی کوئی انفرادی شان ہو. یہ صحابیت ہے یار, مصطفیٰ میں عظمت تلاشنا صحابیت ہے, مصطفیٰ میں عظمت تلاشنا. اسی لیے تو بے صف ایمان بن گئے, بے صف ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن گئے. تو اللہ پاک کے رسول کے صحابہ جب بول رہے تھے تعجب میں کہ میرے حبیب کو کیا بنایا, مصطفیٰ سڈنلی پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں قد سمعت کلامکم وعجبکم, میں نے تمہاری بات, گفتگو اور تمہارا تعجب سے کے ساتھ گفتگو کرنا یہ دونوں سن لیا, یہ دونوں سن لیا ہے. تو سب ایسے ادب و احترام سے کھڑے ہیں. لیکن سنو, پریشان مت ہو. آدم صفی اللہ تقولون, تم نے آدم کو صفی اللہ کہا, وہ کذالک, وہ صحیح ہے. نوح کو نجی اللہ کا, وہ صحیح ہے. عیسیٰ کو روح اللہ کا, وہ صحیح ہے. سنو, الا انا حبیب اللہ, تیرا رسول اللہ کا حبیب ہے, تیرا رسول اللہ کا حبیب ہے. رسول نے ریجیکٹ نہیں کیا, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے, ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. سب کو اچھا سمجھا اور سمجھوایا کہ جس کی اچھائی تم بیان کر رہے ہو یہ سب تسلیم ہے, لیکن ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. یہ عقیدہ, یہ صحابیت کا عقیدہ ہے, یہ قرآن کا عقیدہ, یہ توحید کا عقیدہ ہے. اسی لیے آپ ہم سب جو اپنی سرمایہ نجات کا جو سرمایہ سمجھتے ہیں وہ محمد کو سمجھتے ہیں. ایک جملہ ابھی کل کے دن نکلا کہ سولوشن آف دی اینی پرابلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہر پرابلم کا سولوشن بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. 571 سال گزر گئے تھے, آج تو ہم 28-29 دن ہوئے ہیں ابھی اے ٹی ایم میں لائن لگانے کا مسئلہ, 28-29 دن ہوئے ہیں, پریشان ہو گئے. انسانیت بھی لگ رہی تھی, سارے در و دیوار انتظار کر رہے تھے, زمین کو اس کا حق نہیں مل رہا تھا, انسان کو کہاں سے حق ملے گا. ارے درندگی نے کلچر کا روپ لے لیا تھا, ساری برائیوں نے اخلاق اور تہذیب اور تمدن کا نام لے لیا تھا. عبادت سمجھی جاتی تھی زناکاریوں کو, عبادت پرستش کا نام دے دیا گیا تھا, ننگا ناچ کیا جا رہا تھا. خدا کا گھر اور ننگے ناچتے تھے, اور اس کو کلچر کا نام دیا گیا, اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دیا گیا. اور ایک دن 2 دن نہیں, آپ تو 100 سال بھی جی لو تو بہت بڑی بات ہے. 571 سال تک ایسے ہی تکلیف رہی. اگر کوئی آئے تو مسیحا وقت محمد رسول اللہ رب نے بھیجا تو عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے عیسیٰ کو نہیں بھیجا, حالانکہ رب پاورفل ہے کہ اسی میں وہ عظمت ڈال کر بھیج سکتا تھا, اسی میں وہ عظمت ڈال کر بھیج سکتا تھا. اور کوئی پریشانی بھی نہیں کہ جس کو میں اٹھایا ہوں اسی کو بھیج رہا ہوں, تم تو دیکھ چکے ہو, بھیج سکتا تھا. لیکن نہیں, وہاں تو منشأ توحید ہی کچھ اور ہے. کاروبار عالم کامل طور پر جن کے ہاتھ میں سپرد کرنا ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جن کے لیے میں کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ یہ لوگ آئیں گے خاص خطوں کے لیے, یہ میرا منشا طے ہو چکا ہے. لیکن یہ تمام جہان کے لیے رسول رحمت بن کر کے آج جب عالم موجود ہے تو آج رسول کیوں نہیں ہے؟
صبح قیامت تک جب عالم موجود ہے تو صبح قیامت تک ذکر مصطفیٰ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کا فارمولہ غلط ہو سکتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کہا، ایسا نہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ خاصۃ لعمرک، آپ جتنی عمر زندہ رہیں گے اتنی ہی عمر آپ کی رحمت کام آئے گی سب کو، نہیں ایسا نہیں کہا، عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، تو جہاں جہاں عالم کا تصور ہے وہاں وہاں رحمت مصطفیٰ، وہاں وہاں رحمت مصطفیٰ۔ اور اللہ پاک کوئی دیوانگی کی بات نہیں کرتا، معاذ اللہ، کوئی ایسی الٹی الٹی بات نہیں کرتا، وہ جو کہتا وہ قانون بنتا، وہ جو کہتا وہ قانون بنتا۔ تو مصطفیٰ کو ہر عالم کے لیے رسول رحمت ماننا یہ اللہ کی توحید ہے، ہر وقت کے لیے ماننا یہ اللہ کی توحید ہے۔ اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ آپ ایک سیکنڈ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے دور نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے بیڈ روم میں ہم آپ سے پوچھیں جا کر کہ آپ اپنا کلمہ بتائیے تو اس وقت بھی آپ یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب آپ کی زندگی کے کسی شعبے کسی حصے میں اللہ اور رسول الگ نہیں ہے تو پھر 63 سال کا تصور کیوں؟ یہی لا کر کے نہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ارے کیا لے کر کے بیٹھے ہو ہر سال 12 ربیع الاول اور 8 بھی لوگ بولے 12 بھی لوگ بولے 9 بھی لوگ بولے، ارے یہ سب تحقیق آپ کیوں پیش کر رہے ہو؟ یہ ہم پر فتوا دے رہے ہو، آپ ہم کو زیر کر رہے ہو، آپ نبی کا مسئلہ ہے، یہ میلاد مفتی نہیں ہے، میلاد النبی ہے، یہ نبی کا مسئلہ ہے، آپ ہمیں زیر کر رہے ہو۔ بھائی 8 ہو یا 9 ہو یا 10 ہو، ہم یہاں تاریخ کے اعتبار سے نہیں مصطفیٰ کو مانتے، ہم تاریخ کے اعتبار سے نہیں نبی کو مانتے ہیں بس۔ اور اللہ پاک نے کہا ہے جہاں جب جو جس طرح مصطفیٰ کو مان۔ آیت اتنی بیسٹ ہے، آخری میں بتا دوں آپ کو، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد مبارک۔ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 میں فرسٹ سورہ ہے اس کا، آیت نمبر 12، اللہ سبحانہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، آج آپ کو دھیان دیجیے، ایک مرتبہ نبی کا نام لینے کے لیے نہیں، ہر مرتبہ نبی کا نام لینے کے لیے موقع مل رہا ہے الحمدللہ، بلکہ آپ کی زندگی ہی نبی سے مستعار ہے۔ اگر آپ غور کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ ہی آپ کی زندگی کو بتا رہا ہے، کیونکہ آپ عبداللہ کیوں ہے؟ حضور کی وجہ سے، ورنہ آپ ہری کرشنا ہوتے، آپ کیا کیا کہتے، آپ عبداللہ اسی لیے بندگی اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت اترتی ہے، اتنی اچھی آیت ہے یہ کہ اب آپ دیکھیے، قرآن ہے، توریت کی آیت نہیں بول رہا، قرآن ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سب لوگ ایک دم چہرے پر سرور لا کر اس آیت کا ترجمہ سنیے، اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ ہوا ہر ایک کو اللہ پاک کہہ رہا ہے، سب چہرے پر خوشیاں لاؤ، خدا کی قسم، اللہ پاک کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ ہم سے اگر جھگڑا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک دم بند کر دیجیے، آپ سمجھیے کہ امامہ والا نہیں ہے آپ، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے کہ آپ کو اللہ پاک کہہ رہا، بس میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ آپ ہیں، اے ایمان والو۔ توجہ دیجیے گا، ایک کوئی بھی تمام طبقات فکر کو بند کیجیے، یہاں پر مومن کو اپنے آپ کو ہر کہتے ہیں، ہر ایک کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آگے فرمایا اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے پرسنل بات کرنا چاہو، غوث پاک نے اس کی بڑی اچھی تفسیر کی ہے اور دیگر تفسیر میں بھی ہے، وہ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر الجیلانی بول دے رہا ہوں میں، کہ رسول سے کچھ لینا چاہو، رسول سے عرض حاجات پیش کرنا چاہو، رسول سے کچھ باتیں کرنا چاہو، مناجات، گفتگو، پرسنل بات کرنا چاہو، مطلب نام لینا بھی چاہو، کچھ بھی کرنا چاہو، جانا چاہو، حضور کی بارگاہ میں جانا چاہو، میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا چاہو، یہی چاہ رہا ہے کہ تم نبی سے تمہارا کسی بھی زاویے سے کنیکشن ہو، کنیکشن خیر ہونا چاہیے، خیر کا کنیکشن کسی بھی زاویے سے ہو، لینے کے اعتبار سے ہو، بولنے کے اعتبار سے ہو، سوچنے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی زاویے سے ہو، سب کو مناجات شامل ہے، سب کو مناجات یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول۔ تو کرنا کیا ہے پہلے؟ کہ وہ کام کرنے سے پہلے باہر جتنے بھی اللہ کے فقراء ہیں ان سب کو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی عرض حاجات پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینا واجب۔ ارے باپ، خدا کہہ رہا ہے نبی کا نام لینے کے لیے، نبی کا ذکر کرنے کے لیے، دھیان دیجیے گا، آج ہم سب ذکر محمدی کے لیے محفلیں سجا رہے ہیں خدا کی توفیق سے، تو فتوے لگ رہے ہیں، وہاں صرف مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اگر چاہتے ہو تو پہلے صدقہ کر دو، یہ کنڈیشن تھا۔ آج ہمیں اللہ پاک نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھا، جب جہاں جس طرح چاہو، بتائیے کنڈیشن تھا پہلے صدقہ کر لو جا کر، واجب تھا، اور جب یہ
सदका का हुक्म नाजिल हुआ, हजरत अली ने सुना था इस आयत। हजरत अली के पास 10 रुपये थे जेब, एक एक रुपया क्या करके देते थे मुस्तफा से बात करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक रुपया देते बात करते, यहाँ तक कि 10 मरतबा दिए, एक बार भी नहीं दिए, कमाल है। 10 रुपया दिए और 10 मरतबा बात किए जाकर के। ध्यान दीजिएगा, आज हम सुबह शाम अफसोस होता है यार, रसूलुल्लाह बोले तो शिरक है, बिदअत है। अरे एक मरतबा बोले, ये अली से पूछ कितना बड़ा फायदा है। अली से पूछ, बल्कि खुदा से पूछ कि मैंने मुस्तफा से बात करने के लिए, चाहे वो सेगाए खिताब से बात करो, सेगाए गैब से बात करो, बात मकसूद है, बात मकसूद है, मुस्तफा का मुकाम मकसूद है, मुस्तफा की वहां अजमत मकसूद है कि अजमत मजलिस मुस्तफा ये है कि वहां अगर जाना भी चाहो, अपनी हाजत पेश करना चाहो, जैसा करते हो, तो तुम भीड़ भाड़ खूब लगा दिए थे ना, अब कंडीशन लगा देता हूं, वो जाओ पहले सदका कर लो। तो अब जो देने वाले थे उनमें सरे फहरिस्त अली थे, वो देने वाले थे तो दे दिए, लेकिन जो लेने वाले थे फोकरा, वो रोने लगे। अल्लाह पाक ने कहा, अरे मैं तो हबीब को रोते दिलों को सहारा देने वाला बना कर भेजा हूं ना। ये रो रहे हैं, मुस्तफा की बारगाह में जाने के लिए रो रहे हैं, मुस्तफा की खातिर मैं इनका दिल नहीं तोड़ूंगा। उसी वक्त उसी में एक टुकड़ा आयत का अल्लाह पाक नाजिल फरमाता है, फक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका ज़ालिका खैरुल लकुम फ़इन लम तजिदू। ए अल्लाह के फुकरा, अगर तुम नबी से बात करना चाहो, जिक्र मुस्तफा चाहो, शान मोहम्मदी का तज़किरा चाहो, तो सुनो, मैं ऐसा कठोर भी नहीं हूं। कठोर भी नहीं हो। अरे मैंने तो हबीब को भेजा ही है सारा सोल्यूशन बना करके, तकलीफ दूर करने वाला बनाकर, रुलाने के लिए नहीं, रोतों को सहारा दिलाने के लिए भेजा। तो सुनो, फ़इन लम तजिदू, अगर तुम देने के लिए तेरे पास अहलियत ना हो तो जाओ बात कर लो। मैंने ये हुक्म उठा लिया है, मगर इस पर एक पॉजिटिव पहलू तो समझ गया, लेकिन नेगेटिव पहलू समझिए, लोग नहीं समझ पाते हैं। वो क्या कि गरीबों को तो इजाजत मिल गई, मालदारों का कंडीशन खत्म नहीं हुआ है, मालदारों का कंडीशन खत्म नहीं हुआ है। आज जो महफिल मिलाद या जिक्र मोहम्मदी की मुनासबत से खाने पीने या दीगर जो अखराजात कर रहे हो, ये मालदारों मुबारक हो, अली की मईयत नसीब होगी, अली का हश्र नसीब होगा। इसलिए कि रब ने गरीबों को सिर्फ इजाजत दी है, मालदारों को रोका नहीं है उसके कंडीशन से। फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ए गरीबो, अगर तुम नहीं दे सकते हो तो तेरे लिए इजाजत है, अमीरों को नहीं कहा। इसीलिए आज देखिए कितना भी चीख चिल्लाने वाले कर रहे हैं, जिनके पास रब ने है दिया है वो देते हैं, वो खर्च करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसा नहीं है कि ये तौहीद के खिलाफ है, वरना इस आयत करीमा को उतारने का क्या मकसद है? क्या मकसद है? इसमें तो कुछ भी तौहीद नजर नहीं आ रहा, इसमें तो ए ईमान वालो और नबी और सदका, ये तीन ही तो बात आ रही। अल्लाह का तो जाहिरी तौर पर कुछ भी ताल्लुक ही नहीं नजर आ रहा। ए ईमान वालो, जब नबी से बात करना चाहो सदका दे दो, ये तेरे लिए बेहतर है। सदका नबी की खातिर दो। अच्छा, गौसे पाक ने एक जुमला कहा, बड़ा अच्छा जुमला है वो, क्या? सदका तसद्दुक़ु लिमुहब्बति रसूलिल्लाह। ये सदका जानते हो, ये अपने हबीब से मोहब्बत का सदका, हबीब से मोहब्बत का सदका है। क्या कहना है? इसलिए प्यारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अजमत वाले हम सबको मिले हैं। ये हमारी किस्मत है, ये हमारी किस्मत और हमारी सआदतमंदी है। अगर आपने इस नेमत को खोने की कोशिश की तो फिर आप ही का गड़बड़ होगा, अल्लाह रसूल का कुछ गड़बड़ नहीं। अल्लाह कामिल है, उसका हबीब कामिल है। ये कामिल अल्लाह पाक फैज देने के लिए तैयार है, रसूल पाक को मखज़न फैज बना करके भेजा है। आपका काम है सिर्फ लेना, हमारा काम है सिर्फ लेना। डिस्कस करे तो नहीं मिलता, वरना अल्लाह पाक जब बड़े बड़ों को उठा लिया है तो आप क्या हो रहे? बड़े बड़ों को उठा लिया है, बड़े बड़ों से वादा लिया है जिक्र का, बड़े बड़ों से बिलीव का वादा लिया, बड़े बड़ों से हिमायत का वादा लिया। मुस्तफा की सबसे बड़ी आज अक्से नबूवत में ये हिमायत का ऐलान करो कि ज़ाते मोहम्मदी पर या शरीयत मोहम्मदी पर किसी भी ज़ाविये से कोई भी उंगली उठाए, कुछ भी हम पास अब लिहाज नहीं करेंगे। एनी टाइम हम तैयार हैं दिफा करने के लिए, एनी टाइम हम तैयार हैं अपने हबीब ज़ात के एतबार से, हबीब की शरीयत बात के एतबार से, किसी भी ज़ाविये से, चाहे ये हुकूमत हो या चाहे जो भी हमारा पोजीशन हो। ये आज है, कल भी जो हुकूमत आएगी हो सकता है इससे बड़ा कानून लगाने की कोशिश करे, लेकिन हम इनके चलते फिरते कानून के मोहताज नहीं है। हम उस कानून के मोहताज हैं जिस कानून का मसला कब्र में भी है, जिस कानून का मसला बरज़ख में
میں بھی ہے, وہاں حشر میں بھی ہے. نوٹ پوٹ تو یہی رہ جائیں گے, نوٹ پوٹ یہی رہ جائیں گے. آخری میں محبت کا جملہ بول دو, تم اس اے ٹی ایم میں لائن لگا کر کے پیسہ نہیں لے رہے ہو, آؤ مصطفیٰ کی رحمت والی اے ٹی ایم میں. اے حبیب, ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت کا اے ٹی ایم بنا کر بھیجا ہے. لائن لگاؤ, خدا کی قسم کبھی راشن ختم ہی نہیں ہوتی ہے, کبھی راشی ختم ہی نہیں ہوتی ہے, چاہے اخیر میں ہو یا فسٹ میں ہو. اور وہاں ٹینشن بھی نہیں ہے, کیونکہ تصور رحمت اتنا اچھا ہے کہ وہاں دیر رہنا بھی مزہ ہے, وہاں دیر رہنا بھی مزہ ہے. پوچھو, اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اچھے لوگ میدان محشر میں ہوں گے وہ سارے غم کو صرف اس لیے بھول جائیں گے کہ مصطفیٰ کا دیکھنا ہے, مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے. جب ہم مرتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہمارا لاش, ہمارا جنازہ اگر نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے کتنی دیر کرو گے, کتنی دیر کرو گے, جلدی مجھے لے چلو نبی کا دیدار کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آئینہ آئینہ, ارے کہاں لے جا رہے ہو, تھوڑی دیر اور رکھو ورنہ وہاں تو پٹائی لگے گی. ان کانت صالحتن, اگر صالح جنازہ ہو, نیک جنازہ ہو, تو دیدار مصطفیٰ میں تڑپ تڑپ کر چیخ چیخ کر کہتا جلدی لے کر کے چلو. جس کے لیے صبح و شام ہم مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تھے, آج ان کا دیدار ہونے والا. اس لیے پیارے, یہ تصور آپ کو یہاں بھی زندہ رکھے گا. بوڑھا جسم ہوگا, ایمان زندہ رہے گا, طاقت آپ کے ایمان کی زندہ رہے گی انشاءاللہ. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے, اپنا اور اپنے حبیب کا بنائے رکھے, نبی کی خاطر ایک بنا دے مولا, محبت کے ساتھ زندگی نصیب فرما مولا. جو گڑبڑیاں ہیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا. نبی کو ماننے والا مرکز بنا مولا.